أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ کہف کے اختتام کی طرف چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه. یہ وہی نہج ہے اور وہی کہنے کے طریقہ ہے، اسی طریقے پر جس پر اللہ نے سورہ کہف شروع کی اسی پر اختتام ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اپنے رب کی آیات کا، لقائه اور اس کی ملاقات کا کفر کیا. آیات کا کفر کرنے کے ساتھ ملاقات کا کفر اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ خاص طور پہ کیونکہ ایمان کے ارکان میں سے ہے الایمان بیوم الآخرہ، آخرت کے دن پر ایمان اور ملاقات پر ایمان ہونا اللہ تعالیٰ کے جو ارکان ہیں ایمان کے ان میں سے ایک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کیا، اور اس چیز کا خاص طور پہ کفار مکہ جو تھے ان کے اندر اس چیز کا انکار تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم نے نہیں واپس کھڑے ہونا، واپس نہیں پیدا کیے جائیں گے، یہی ہماری جو زندگی ہے یہی زندگی ہے، تو ہم کیوں اتنی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں، اتنی شدت سے اور اتنی سختیوں سے ہم کیوں اپنے آپ کو گزاریں. اور وہ شدت دین کے احکامات کو کہہ رہے تھے، ان پر عمل کرنے سے پہلے، ان کی لذت محسوس کرنے سے پہلے انسان کو یہ شدید ہی لگتے ہیں. اور جب یہ لذت محسوس ہو جاتی ہے، جب اس لذت کا احساس انسان کو ہوتا ہے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، توحید پر عمل کرنے کا، اس کی جب لذت انسان کے اندر آتی ہے اور انسان اس کو چکھتا ہے، اس لذت کو، تب انسان محسوس کرتا ہے کہ ہاں فعلاً یہ جو سختی ہے، جس چیز کو میں پریشانی سمجھ رہا تھا یا جس چیز کو میں مشکل سمجھ رہا تھا، اصل میں وہ مشکل نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف اس کی طرف سے مشکل بنا کے دکھائی جاتی ہے.
جیسے کہ برائی کو آسان دکھایا جاتا ہے، حالانکہ اس کے نتائج بہت برے ہیں۔ گناہ کو ایک لذت بھری چیز دکھایا جاتا ہے اور اس کے نتائج اتنے ہی برے ہیں۔ جتنا وہ گناہ انسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے، اس کے نتائج اتنے ہی برے ہیں۔ اسی طرح نیکی انسان کو جتنی کٹھن لگتی ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو کے برابر چل کے آتا ہوں، چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ معروف حدیث ہے، یعنی ہم نے قدم اٹھانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، نیک عمل کی طرف ہم نے قدم اٹھانا ہے، وہ نیک عمل چاہے کتنا ہی کٹھن ہمیں کیوں نہ لگے۔ بہت سارے لوگ ہیں نماز ایک عام عمل ہے ان کے لیے، بڑی چیز نہیں ہے۔ ہاں، نماز کے اندر پابندی، یا نماز کو اول وقت میں پڑھنا، یا نماز کو ایک شخص پڑھتا تو اول وقت میں ہو لیکن پہلی صف میں نہ پڑھتا ہو، یہ درجات ہیں۔ انسان کی اپنی محنت کے مطابق انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ، جو ایک آدمی ہے نماز پہلے وقت پہ پڑھتا ہے، لیٹ نہیں کرتا، پہلی صف میں نہیں پڑھتا لیکن پڑھتا پہلے وقت میں ہے، مطلب کیا اس کا کہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جاتا ہے امام کے ساتھ دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، اس شخص کے لیے وضو، نماز کے لیے کھڑے ہونا، اذان سنی، آواز آئی، کھڑے ہونا، جا کے اپنے آپ کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا نماز کے لیے، یہ اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس کو بہت آسان یہ چیز لگتی ہے، جانا، جا کے کنگھی کرنا، داڑھی کو کنگھی کرنا، خوشبو لگا لینا تھوڑی سی، اس کے لیے یہ بالکل مشکل کام نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ جو انسان قدم اٹھائے اللہ تعالیٰ کی نیکی کی طرف، جو لوگ نہیں پڑھتے ان کے لیے اٹھ کے وضو کرنا ہی اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ان کو لگتا ہے، اور ان کی جو بات ہے کہنے والی وہ یہ ہوتی ہے کہ سارا گیلا ہو جائے گا، کپڑے گیلے ہو جائیں گے، میں بعد میں پڑھوں گا۔ اتنا مشکل اللہ تعالیٰ صرف یہ پہلا عمل بنا دیتے ہیں ان کے لیے۔ کیوں؟ وہ نیت نہیں کر رہے، آگے قدم نہیں بڑھا رہے۔ قدم بڑھائیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے آگے۔ کسی بھی طرح کی نیکی ہو، بڑھائیں گے، آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھیں گے۔ اسی طرح تمام دوسرے نیک اعمال ہیں۔ ایک نمازی شخص کے لیے دوسرے اعمال جو اس کو مشکل لگتے ہیں، جتنی بھی وہ چیز اس کو مشکل لگتی ہے، وہ قدم بڑھائے اس عمل کی طرف، وہ چاہے کوئی چیز چھوڑنا ہے یا کسی چیز کو اپنانا ہے، کسی نئی چیز پر عمل کرنا ہے، کسی اضافی نیک عمل کو داخل کرنا ہے اپنے اعمال میں، یا کسی برائی کو چھوڑنا ہے، انسان قدم بڑھائے اس کی طرف۔ وہ پہلا قدم انسان کو شیطان یہی مشکل بنا کے دکھاتا ہے۔ پہلا قدم انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، یہ کیسے ہوگا، چھوڑ دوں گا، یا یہ والا عمل میں نے اپنے روزمرہ کے معمول میں داخل کرنا ہے، میں کیسے کروں گا، میرے پاس وقت نہیں ہوگا، میرے پاس اس طرح ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو گئی، انسان اپنے روزمرہ کے معمول میں قرآن کی تلاوت کو داخل کرتا ہے تو وہ ہوتی ہے، نہیں کرتا تو ایک اچھی تلاوت کرنے والے کے لیے وہ بڑا مشکل معاملہ لگتا ہے اس کو۔ اور ایک آدمی جو تلاوت بڑی رک رک کے، غلطیوں کے ساتھ، پیچھے دہرا کے کرتا ہے، لیکن اس نے تلاوت کو اپنے روزمرہ معمول کے اندر داخل کر رکھا ہے، اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوتی تلاوت۔ کئی بار وہ آدمی جو ایک اچھی تلاوت کرنے والا شخص ہوتا ہے، وہ رک رک کے پڑھنے والا آدمی اس سے زیادہ پڑھ جاتا ہے روزمرہ کے معمول کے مطابق۔ اور جو ایک اچھی تلاوت کرتا ہے، جس کی غلطیاں نہیں ہوتی، تیز آرام سے تلاوت کر لیتا ہے، چونکہ اس نے معمول میں نہیں داخل کی ہوتی، اپنے روزمرہ کے اعمال میں داخل نہیں کی ہوتی، اس کو بہت مشکل لگتا ہے۔ وقت نہیں ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، وقت ہویا کرتا تھا، اب چلا گیا وقت، سمجھ نہیں آتی۔ وہ وقت چلا اس لیے گیا کیونکہ ہم نے اس وقت کو جانے دیا۔
اس وقت کو جانے نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہمارے وقت کے اندر برکت ڈالیں گے. ایک پارا منزل ہے، آدھا پارا ہے، یا 2 پارے ہیں، جتنا بھی ہے، انسان اپنے معمول میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو وقت بھی دیں گے. انسان معمول میں نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ وہ وقت اس سے وہ چھین لیں گے. اور انسان جس وجہ سے تلاوت کو چھوڑے گا کہ بھئی وقت میرے پاس تنگ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وقت کو اور زیادہ تنگ کر دیں گے. اس کے اپنا کام جس کی وجہ سے اس سے تلاوت چھوٹی، وہ کام بھی اس وقت میں پورا نہیں ہو پائے گا. یہ کس چیز کی نحوست؟ اس چیز کی نحوست کہ اس نے تلاوت چھوڑی. تلاوت کرے، اللہ کو وقت دے، تو وہ دیکھے گا کہ کس طرح وہ بڑا کام جس کو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے اس وقت میں پورا نہیں ہو سکے گا، میں اپنے تلاوت کا وقت گھٹا دوں، وہ بڑا کام اپنی تلاوت مکمل کر لینے کے بعد وہ بڑا کام تھوڑے سے وقت میں ہو جائے گا. اور یہ انسان کی وہی بات ہے، انسان کے ایمان والی بات ہے کہ دل کے اندر کتنا ایمان ہے، انسان کا شیطان کی آواز پہ کتنا چلنا ہے، یا اس کی آواز کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر کتنا انسان نے رہنا ہے. یہ ساری چیز اس کے اوپر مبنی ہے کہ انسان کتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بلاوے کی طرف رکھتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، بہت سارے اور ائمہ ہیں، ان کے بارے میں یہ چیز آتی ہے کہ دن میں 100 سے 200 نفل نماز پڑھتے تھے. اب یہ کیسے پڑھ لیتے تھے؟ آج اگر ہم 24 گھنٹے کا ہی دن تھا، اس وقت کوئی 50 گھنٹے کا دن نہیں تھا. اس 24 گھنٹے میں ان کو اللہ تعالیٰ وقت عطا کرتے تھے. وہ انہوں نے نکالا وقت اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ان کو اس چیز کے لیے. ہم نے قدم بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے وقت میں برکت عطا کی، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بھی برکت عطا کرے گا انشاءاللہ. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے احادیث. امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 4,500 4,300 کے قریب کچھ احادیث ہیں جو ان کی کتاب کے اندر ہیں. ہر حدیث کو لکھنے سے اور اس کی تدوین کرنے سے، اس کی ساری معاملات کو دیکھنے سے پہلے وضو کرتے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے، خوشبو لگاتے، 2 نفل نماز پڑھتے، اس کے بعد وہ لکھتے. ہر حدیث کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. عظمت دی انہوں نے حدیث کو، اس دین کو، اللہ کے نبی کو عظمت دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں عظیم بنایا. ہم جتنا اللہ کے لیے دیتے ہیں، دین کے لیے جتنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا اس کے مطابق ہمیں واپس لوٹاتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ انسان کے لیے امتحانات بھی برقرار وہاں پہ موجود ہے. زندگی میں رہتے ہیں امتحانات. انسان یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی فلانے کو تو سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتے ہیں، اتنا ہی لوٹاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، لیکن امتحانات کے ساتھ امتحان آتے ہیں. زندگی ایک ڈگر پر نہیں چلتی، اونچ نیچ زندگی میں آتی ہے. انسان کے لیے امتحانات رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی مکہ میں اپنے لوگوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا سامنا ہوا وہ ساری ہمارے سامنے ہے. کیا معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو ملے. اپنا چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بنا. اور اسلام سے پہلے، اسلام کی دعوت سے پہلے کچھ معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ وہی چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب چچا میں سے تھا. جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے تقریباً 12 یا 13 بنتے ہیں، ان میں سے سب سے اقرب ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی چچا تھا، ابو لہب. بیٹی کی شادی کر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے. عتبہ ابو لہب کا بیٹا تھا، عتبہ ابن ابی لہب. اور یہ چیز چھوٹی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات ہے، آپ نے اعتماد کر کے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنی بیٹی دی تھی.
لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی اور معاملات حد سے بڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، ابو لہب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ طلاق دو محمد کی بیٹی کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی عظیم آگے چیزیں رکھی تھیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچ نیچ پریشانیاں دیکھی، اونچائیاں بھی دیکھی، اور پھر پریشانیاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ مدینہ میں آ گئے، مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کا قیام کیا۔ ریاست کے قیام کے ساتھ بہت ساری اور پریشانیاں تھی۔ غزوہ احزاب دیکھ لیں، صرف اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے غزوات کو پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کیا تھے اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں وقت گزارا، ہمیں سمجھ آئے گی کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امتحان رہا زندگی میں۔ تو انسان اس چیز کی وجہ سے دین سے نہ دور ہو جائے کہ بھئی میرے اوپر تو کچھ مصیبت یا پریشانی آ گئی، سنا تو یہ تھا کہ دین پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی تو اللہ نے پاک کرنا ہے۔ یہ بھی تو ایک مومن کے لیے ایک بڑی نعمت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مومن کے گناہوں کی پاکی کا اسباب بناتے ہیں، اور وہ کس طرح؟ انسان کو پریشانیاں کچھ دے کر۔ انسان ان پریشانیوں میں ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن امره كله خير اذا اصابه سراء شكر فكان خيرا له واذا اصابه سراء صبر فكان خيرا له۔ مومن کا معاملہ خیر ہی خیر ہے، پریشانی پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اس کے لیے خیر اور ثواب کا وہ سبب بنتی ہے، وہ چیز گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ صورت بھی اس کے لیے خیر کی ہی صورت ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے بنانا ہے، کسی چیز کو کٹھن نہیں سمجھنا۔ اپنے آنے والی نسل کو بھی یہ سکھانا ہے کہ دین کے اعمال کٹھن نہیں ہے، مشکل شروع میں شیطان مشکل دکھائے گا، لیکن جب وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دین پر عمل پیرا ہونے کا، انسان کو دین پر عمل پیرا ہونے سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہوتی۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کفر کی حالت میں، صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا تھا، نجد کی طرف آئے تھے، یہاں ریاض کی طرف، صحابہ کرام نے ان کو پکڑا، مدینہ لے گئے، نبی اکرم صلی اللہ سردار تھے ثمامہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں باندھ دیا، روز مرہ کے امور اور معاملات دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، بات کرتے کہ سردار ہو، عقل مند ہو، یہ دعوت ہے، قدم بڑھاؤ، ایمان لے کر آؤ، نہیں ایمان نہیں لانا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز روز آتے اور بات چیت کرتے، متعدد بات۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ جاؤ، کھول دیا، چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہاں سے جب نکلے، ان 3 دنوں میں شاید اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام داخل کر دیا تھا دل کے اندر، بس قدم بڑھانے والی بات تھی، اسلام لے کر آ گئے، اسلام لے کے گئے اور واپس فوراً ہی اسلام لے کر واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ پوچھا کہ ثمامہ پہلے کیوں نہیں لے کر آئے اسلام؟ اب وہ اس نخوت والی شاید کچھ بات ہے، سرداری والی بھی ایک بات ہے، کہتے ہیں میں اس وجہ سے نہیں لایا تاکہ لوگ یہ بات نہ کہیں میرے بارے میں، اور ثمامہ تو ڈر کے اسلام لایا ہے، ثمامہ تو دل کی محبت سے اور دل کھول کے ایمان نہیں لایا، وہ تو ڈر سے ایمان لے کر آیا ہے، تو اس وجہ سے میں جب باندھا ہوا تھا اس وقت میں ایمان نہیں لایا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں
کہ اسلام سے پہلے وہی بات ہے، جب قدم اٹھایا تو دل کھولا اللہ تعالیٰ نے. اسلام سے پہلے میرے دل میں سب سے جو مغلوب شخصیت تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تھی. اسلام لانے کے بعد سب سے محبوب چہرہ میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ محبت اور وہ چاشنی، وہ مٹھاس اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دل کے اندر. شرط یہ ہے کہ انسان نے قدم بڑھانا ہے اپنا اس چیز کی طرف، اس نیکی کی طرف انسان نے قدم بڑھانا ہے. جتنی بھی مشکل انسان کو لگتی ہے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. یہی معاملہ تہجد کی نماز کا ہے. امام احمد رحمہ اللہ اپنے کسی تلمید کے گھر، اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے گھر گئے، اور بلکہ ان کے گھر آیا، ان کا کوئی تلمید رہا وہاں پر، رات گزاری اس نے. امام احمد رحمہ اللہ نے یہ سوچ کر کہ دین کا طالب علم ہے تو یہ بات تو ناممکن ہے کہ یہ رات کی تہجد کی نماز نہ پڑھے، دین کا طالب علم ہے، یہ تو ناممکن ہے. انہوں نے رات کے وقت تھی، پانی کا پیالہ رکھ دیا کہ اس طالب علم کو رات کو ضرورت پڑے گی، کوئی سو رہا ہے، کوئی اٹھا ہے، گھر میں کس طرح کے حالت ہے، کوئی خاتون آ رہی ہے کہیں سے، تو اس وجہ سے مہمان ہے، نہیں اندر داخل ہوگا گھر کے. پانی کا پیالہ اسی طرح رکھ دیا. رات کو اٹھے گا، وضو کرے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا. فجر کے وقت اپنے اسٹوڈنٹ کے پاس آئے، دیکھا تو وہ پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا تھا، اور وہ جو اسٹوڈنٹ تھا فجر کی نماز کا وضو اس سے کر رہا تھا. امام احمد کو تعجب ہوا اس بات پہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، دین کا طالب علم اور رات کو تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھا. یہ ان کے لیے تعجب والی بات تھی، اتنی تعجب کی کہ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے یہ پیالہ بھرا ہوا ہے. میں تو سمجھا کہ خالی ہو چکا ہوگا، مجھے نیا پیالہ دینا پڑے گا اس کو فجر کے وضو کے لیے. اس کے لیے قدم اٹھانا ہوگا. جب ایک دفعہ قدم اٹھائیں گے تو تہجد کی نماز بھی انسان کے لیے آسان ہوگی، ورنہ تہجد کی نماز انسان کے لیے دل کے اندر ہمیشہ شیطان بھاری ہی بنا کے رکھتا ہے، ہمیشہ بھاری بنا کے رکھتا ہے. فجر کی نماز کا بھی یہی معاملہ ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، نیکی کے معاملات کی طرف ہم نے قدم بڑھانے ہیں اپنے، تاکہ قیامت کے روز یہ بات نہ ہو ہمارے متعلق فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ کہیں گے کہ آج کے روز ہمارے نزدیک اس بندے کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی رتبہ اور کوئی مرتبہ اس آدمی کا ہمارے نزدیک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھاتے پیتے جوان طاقتور آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے روز. اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس کا وزن ایک گندم کے دانے کے ساتھ کریں گے، وہ گندم کا دانہ اس انسان سے بھاری ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ قیامت کے روز ان لوگوں کا کوئی اللہ تعالیٰ کے میزان میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے میزان کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہ بڑھے، نہ قدم بڑھایا، نہ نیک اعمال کی طرف انہوں نے توجہ دی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذی ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اب ان کی جزا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس وقت پھر جزا یا تو نیکی کی ہوگی تو جنت ہوگی، یا تو بدی کی ہوگی تو جہنم ہوگی. اس وقت ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی جزا ہے، یہ ان کا ثواب ہے. کیا ہے؟ جہنم بما کفروا، جہنم ہے اس چیز کی سبب جو انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کا کفر کیا. انبیاء ان کے پاس آئے، دین کی دعوت لے کر آئے انبیاء، لیکن جو انہوں نے کفر کیا، اس کفر کے نتیجے میں ان کو جزا کیا ملی؟ ان کو جزا جہنم ملے گی.
وہ اس روز جتنا چاہیں گے کہ آج ہم کسی طریقے سے اس جہنم سے بچ جائے، اس روز جہنم سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس روز صرف ایمان والا بچ سکے گا، اور ایمان والے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہنم سے بچ سکیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ان لوگوں کے ساتھ بھی نہ ہوئی تو وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے، اور ان کے لا الہ الا اللہ کا اخلاص اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کیا یہ مخلص تھے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہ مخلص نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کیا کہیں تھوڑا سا بھی کوئی شرک تو نہیں داخل ہوا ان کے اعمال کے اندر؟ جہاں شرک داخل ہو جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ تمام اعمال ضائع کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد کی قرآن کے اندر، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے اللہ کے نبی اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہوا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے وضاحت دی شرک کی کہ شرک اتنا گھنونا اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی نبی سے بھی ہو جائے تو اس کے بھی تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توحید کا اخلاص انسان کے دل میں دیکھیں گے کہ کتنا مخلص تھا انسان یہ توحید کے ساتھ۔ اس لیے توحید کو سیکھنا، توحید کو سمجھنا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت نیکی ہے اس کی، اور بہت اجر و ثواب ہے اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے رہتے، ہم نے کھڑا رہنا شروع کیا، اور ہم کچھ ساتھی تھے جو ایک ایک کر کے باریاں لگاتے کہ آج رات تم کھڑے ہوگے، آج رات فلانا ہوگا، آج رات فلانا کھڑا ہوگا۔ کس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نلبی حاجتہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت کو وہ مکمل کریں گے، پورا کریں گے۔ کوئی چیز چاہیے، کسی چیز کی وجہ سے جانا ہے، یہ صحابہ کرام، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی خود اپنی چاہت سے کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ بھائی تم لوگ میرے گھر کے باہر بندے چھوڑ کے جاؤ، خادم چھوڑ کے جاؤ جن سے میں رات کو خدمتیں لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بندے کی چاہت تھی کہ ہم بھی خدمت کریں، تو لوگ کثرت سے جمع ہونا شروع ہو گئے وہاں پر۔ کہتے ہیں ایک روز ہم لوگ باتیں کر رہے تھے سرگوشی کے انداز میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تھوڑی سی آواز بھی پہنچی اور اندر ایک طرح سے کہہ لیں ڈسٹربنس فیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے باہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما هذه النجوى، یہ کیسی سرگوشیاں کرتے ہو تم لوگ؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مسیح الدجال کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ مسیح الدجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے اس کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے ہوئے یہ بات کہی کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے امتیوں کو مسیح الدجال یا دجال کے فتنے سے باخبر نہ کیا ہو اور ان کو ڈرایا نہ ہو کہ یہ فتنہ اگر تم لوگوں کی زندگی میں آئے تو اس سے بچ کے رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو اس سے باخبر کیا اور ڈرایا اور بتلایا اس کے متعلق دجال کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم، کیا میں تم لوگوں کو باخبر نہ کروں بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، جو زیادہ جس چیز کا مجھے خوف ہے تم لوگوں پر دجال سے بھی زیادہ، ایسا عمل کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں نا؟ صحابہ کرام نے کہا جی اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی هو الشرک الخفی، وہ خفی مخفی شرک ہے جس کو شرک اصغر ہم کہتے ہیں۔
اور وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہ عمل ہے کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو کسی بندے کے لیے نماز اپنی اچھی کرنا شروع کر دے. ایک لمحے کے لیے بھی 4 رکعتوں کی نماز یا 3 کی یا 2 کی، جو جتنی بھی نماز ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ایسا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوا، اس احساس کو انسان نے دور نہ کیا تو انسان کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی، باطل نہیں ہے. اس پر باطل ہے اس بندے کی نماز. اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ کیا بندہ نیت سلام پھرنے سے پہلے اپنی صاف کر لے، جو چیز دل میں پیدا ہوئی تھی تعوذ پڑھ کے اس چیز کو دور کر دے، دکھاوے والی چیز یا کسی کے لیے اچھی بنانے والی چیز، نماز یا کچھ کسی طرح کا بھی احساس پیدا ہوا تھا، اگر سلام سے پہلے دور کیا تو انشاءاللہ اس کی نماز قابل قبول ہوگی. لیکن اگر اس کو دور نہیں کر پایا اور سلام کر دیا تو شاید اس کی نماز قبول نہیں ہے. پڑھی کس کے لیے؟ اس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، لیکن شاید اس کو اس چیز کا احساس نہیں رہا کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے شرک اصغر، کہ اس سے اللہ تعالی انسان کے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. ایک اور بات ذہن میں رکھیں، شرک اصغر نام کی طرف نہ جائیے. یہ اکبر اور اصغر کی نسبت اصغر ہے، لیکن شرک اصغر اکبر الکبائر میں سے ہے. اگر ویسے گناہوں کو دیکھا جائے تو شرک اصغر بہت بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے. بس اگر ہم شرک اکبر سے اس کا تقابل جب کرتے ہیں تب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک اصغر ہے. کس لحاظ سے شرک اصغر ہے؟ کہ شرک اصغر انسان کو کافر نہیں بناتا، شرک اکبر انسان کو اس دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس لیے توحید کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال میں کہیں ایسی چیز نہ رہ جائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ بھائی یہ اعمال قابل قبول نہیں ہے، تم نے جو عمل کیے تھے وہ قابل قبول نہیں ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے یہ بات کہی کہ عبادہ بن صامت، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ اس نماز سے کچھ دنیا کا بھی چاہتا ہے لیکن وہ کرتا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہ صدقہ دیتا ہے، وہ صدقہ میں کچھ دکھانا بھی چاہتا ہے لوگوں کو، لیکن کیا اس نے اللہ کے لیے. اور 2-3 عبادات اس بندے نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے ذکر کی، اور یہی بات ذکر کی کہ وہ کچھ تھوڑا سا دکھاتا بھی ہے لیکن کرتا اصلا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں لکھا جائے گا، کوئی عمل نہیں لکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ عمل تماماً اسی اللہ تعالیٰ کے لیے کرے. جب وہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے گا تب اس کا وہ عمل لکھا جائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. انسان توحید کے متعلق تفصیل پڑھنا شروع کرے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، ہمارے کہیں اعمال میں کہیں کوئی چھوٹی سی چیز ایسی تو نہیں رہ گئی جس کی وجہ سے ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہو. مثلا ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا تعلق بڑا گہرا توحید کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب توحید کا علم نہیں ہوگا تو انسان اس چیز کو بڑا نہیں سمجھے گا شاید. اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان یہ بات دل میں لے آئے، یا انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کوئی پریشانی آئی تھی، وہ پریشانی گزر گئی، اب وہ پریشانی فلانے بندے کے سحر یا فلانے جن کی یا فلانے کہنے کی اس کی وجہ سے آئی تھی، یا اس بندے نے یا ساحر نے یہ بات کہی کہ اب یہ پریشانی آئی تھی اگلی یہ پریشانی ہوگی. انسان اگر یقین کر لے اس بات پہ تو انسان کے اعمال ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انسان نے اس چیز میں ایک آدمی پر یقین رکھا جس چیز میں حقیقتاً قدرت اللہ تعالیٰ کو ہے.
کس کے ساتھ کیا پیش آتا ہے، کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اس چیز کی قدرت اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کی قسمت کیا ہے، انسان کے ساتھ جو حوادث پیش آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اصل جو ہے قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کی بات پہ انسان یقین رکھنے لگے گا، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی بات پہ ہی چھوڑ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من علق تمیمۃ وکل الیہ، جس نے یہ تعویذ باندھے اور اپنا دل اس کی طرف لگ گیا، کہتا وہ یہ ہے، نہیں کرنے والا سارے اللہ تعالیٰ ہیں لیکن یہ بس بچائے گا اور یہ بس یہ کرے گا، وکل الیہ، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اس انسان کو اس تعویذ کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا ہاتھ اٹھا لیں گے اس سے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر انسان شرک میں داخل ہو گیا۔ انسان کے دل، صرف دل کے تعلق کی وجہ سے انسان کے دل کا تعلق اس چیز سے جڑا، اس معاملے میں جس میں صرف اللہ سے جڑنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ساحر کی بات پہ یقین کرنا کہ نہیں آئندہ آنے والی یہ پریشانی اب ہوگی، اب انسان ڈرتا رہے، نہیں اس نے کہہ دیا تھا تو اب کہیں آ نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہوں جس طرح وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ ایک ساحر نے بات کہی، اب میرا اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھی یقین نہیں کہ میں اللہ سے اچھا گمان رکھوں، اور اس بات سے اس بے وقوف کی بات سے مجھے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہوگا کیا ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ میں اس بات پہ یقین کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی ناگوار بات لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تجھے اس کی بات پہ یقین ہے تو ہوگا تیرے ساتھ وہی جیسے اس نے کہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان جو شخص رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ اسی طرح اچھا کرتے ہیں جس طرح اس نے اللہ سے اچھا گمان رکھا ہوتا ہے۔ اور جو گمان ہی برا رکھتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے، کیوں؟ اس نے گمان ہی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھا۔ اس لیے یہ چیز چھوٹی نہیں ہے۔ اور تو اس سورت کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ توحید کے موضوع پر ہی کر رہے ہیں، اور توحید ہی ایک وہ چیز ہوگی جو انسان کو جہنم سے بچا سکے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد۔ صرف توحید ایک چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی جزا جہنم ہوگی، کس وجہ سے؟ انہوں نے کفر کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، انہوں نے میری آیات کو، وَرُسُلِي، اور میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو، ہزوا، مذاق سمجھا، ان کو اہمیت نہ دی۔ جس چیز کو انہوں نے پھر اہمیت دی، اللہ تعالیٰ اس چیز کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اللہ کو اہمیت دی، اللہ کے نبی کو اہمیت دی، تو اللہ تعالیٰ جنتیں عطا کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنہوں نے کیا کیا؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، اور یہ ایمان تمام ان ارکان پہ ایمان والی بات ہوگی، یہ بات نہیں ہوگی کہ فلانے پر ایمان نہیں ہے اور فلانے پر ایمان ہے، ایسی بات نہیں ہے، تمام ارکان پر ایمان لانا ہے۔ اب ان ارکان میں کسی کا ایمان طاقتور ہے، کسی کا ایمان تھوڑا کمزور ہے، اس لیے الایمان یزید و ینقص، پھر آ جاتی ہے بات کہ ایمان انسان کا زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، لیکن ایمان ہمیں ان تمام ارکان پر لانا ہے۔ کون سے ایمان کے ارکان ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 ارکان ہیں جن پر اس انسان کا ایمان ہونا لازمی ہے۔ ان میں سے ایک بھی انسان کہے گا نہیں باقی 5 ٹھیک نہیں، یہ والا اس پہ نہیں، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ایمان بہرحال سب پہ ہونا چاہیے۔ اب انسان کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا ارکان پہ، اتنا زیادہ انسان کا ایمان بھی طاقتور ہوگا، قوی ہوگا ایمان۔ جتنا ایمان ان ارکان پہ تھوڑا کمزور ہوگا، اتنا انسان کا ایمان کمزور ہوگا۔ لیکن ایمان بہرحال تمام ارکان پہ ہونا چاہیے۔
ایمان ہو گیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر نیک اعمال کیے. ان ارکان کو محفوظ رکھنا ہے، یہ ارکان ضائع نہ ہو جائیں، صرف لفظی ایمان نہ رہ جائے ہمارا کہ بھئی ہم نے الفاظ میں کہہ دیا میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن دل سے ایمان نہ ہو. یہ چیز کیسے ہوتی ہے؟ اس چیز کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اعمال کے ذریعے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان کے لیے کیا ہوگا؟ كَانَتْ لَهُمْ اللہ تعالیٰ نے کر دی ان کے لیے، کانت ماضی کا صیغہ ہے کہ یہ پکی بات ہے، ہو گیا ان کے لیے، جنات الفردوس نزلا ان کی ضیافت اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں کریں گے. جن کے ایمان ہوگا اور ایمان کے ساتھ عمل ملا ہوا ہوگا. اکیلا ایمان یا اکیلا عمل یہ نہیں چلے گا، ایمان اور عمل دونوں ایک ساتھ ہوں گے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ثواب رکھا؟ جنات الفردوس نزلا. جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت الفردوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفردوس ربوۃ الجنت واوسطها واحسنها. فردوس کیا ہے؟ ربوہ. ربوہ عربی زبان میں ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، جو باقی علاقوں سے اونچا علاقہ ہو یا اونچی جگہ ہو، اس جگہ کو ربوہ کہا جاتا ہے. فردوس کیا ہے؟ تمام جنتوں سے اونچی جنت ہے. اوسطها اس کے وسط میں ہے، واحسنها اور سب سے احسن ہے، سب سے بہتر جگہ ہے. یہ ہے فردوس. رومی زبان کے اندر امام مجاہد رحمہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ رومی زبان میں جنت کی تفسیر باغات سے کی جاتی ہے. جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جنت کا مطلب کیا؟ باغات، اس کا اصل رومی زبان ہے. رومی زبان میں باغات کہا جاتا ہے جنت کو. تو وہ باغات، فردوس ان باغات میں جنت کی سب سے افضل جگہ ہے. جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے 100 سال کے فاصلے پر ہے. اور جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات ہیں. ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. اور فردوس کیا ہے؟ فردوس تمام درجات سے اونچا درجہ ہے، چھوٹا درجہ پھر یہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ، جب اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو، مانگو، جنت کے متعلق مانگو، فاسألوه الفردوس تو اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگو. فردوس مانگو گے تو کوئی نچلا درجہ ضرور مل جائے گا. شاید فردوس نہ ملے لیکن نچلا ضرور کوئی مل جائے گا. لیکن مانگو تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ مانگو، فردوس مانگو اللہ تعالیٰ سے. ہم مانگیں گے فردوس، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہمارے فردوس والے عمل ہو جائیں. ہمارا مانگنا ہی وہ نہیں ہوگا، ہم کہیں نہیں وہ تو بہت اونچی ہے، ہم کہاں اور وہ کہاں. جب دل کے اندر یہی بات ہے، اس چیز کا بھی تعلق توحید کے ساتھ ہو جائے گا. یعنی اتنا اللہ پہ یقین بھی نہیں ہے کہ اللہ مجھے بنا دیں گے ویسا، یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی ہو جائے گی کہ اللہ مجھے ان درجات پہ بلند کر دیں گے. اتنا بھی یقین نہیں ہے. نہیں ہم کہاں اور وہ کہاں. اگر یہ بات ہے تو ہم کہاں اور جنت کہاں؟ پھر ہم جیسوں کو تو جنت بھی نہ ملے. جس طرح جبریل علیہ السلام آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کی زیارت کروائی، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، جنت کی زیارت کروائی. جبریل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں جبریل کیسا پایا جنت کو؟ کہتے ہیں بہت خوبصورت، ایسی کہ اس میں کوئی بندہ جانا ناپسند نہیں کرے گا، اس اندر جانا. ہر بندہ اس کے اندر داخل ہوگا اور شاید داخل ہو بھی جائے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اس جنت کو شہوات سے گھیر دیا، یعنی شہوات باہر نکال دی. جتنی بھی ہماری شہوتیں ہیں اور نفس کی شہوت ہے، تمام شہوات کو سے پاک کر دیا جنت کو. اب کہا جا کے دیکھو جبریل علیہ السلام آ کے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں یا اللہ بہت خوبصورت ہے اور جانے کو تو ہر بندہ چاہے گا، لیکن اب دیکھ کے لگتا ہے اس میں کوئی بھی نہیں داخل ہوگا. انسان کے دل کی شہوتیں ہی اتنی زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ نے تو سب کو باہر نکال دیا، پاک کر دیا جنت کو تمام شہوتوں سے.
تو یہ کیسے ایک انسان جنت میں داخل ہوگا؟ اگر یہ والی بات ہے کہ ہم کہاں اور فردوس کہاں، تو ہم کہاں اور جنت کہاں پھر؟ لیکن پھر بھی ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرنا، تو کیوں نہ پھر فردوس مانگے؟ تاکہ فردوس نہیں تو فردوس سے نچلا کوئی فردوس سے اقرب درجہ ہی مل جائے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال وہ فردوس والے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا ہی اس انسان کی اتنی پسند آئے، اور انسان کا یقین اللہ تعالیٰ پر کہ اتنا طاقتور قوی یقین ہے اس بندے کا میرے پر، مجھ پر، کہ میرے سے بار بار یہی مانگتا ہے، تو کیوں نہ اس کے اعمال میں فردوس والے بنا دوں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کو کرنے پر قادر نہیں ہے؟ مکمل طور پہ قادر ہے، تو کیوں نہیں ہم مانگتے پھر اس طرح کر کے؟ اس لیے تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے یہ ہمیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ خوبصورت، اتنی جنت خوبصورت ہوگی، دل کو بھا جانے والی ہوگی کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو رکھیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس ڈیسٹینیشن کو، اس جگہ کو بدلنے کا سوچیں گے بھی نہیں کبھی۔ اس چیز کو خاص طور پہ ذکر اس وجہ سے کیا کہ انسان کا دل ہمیشہ چیز سے بھر جانے والا ہے، چاہے جتنی خوبصورت اور جتنی دل کی چاہت والی چیز ہو، انسان کا دل بھر جاتا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا کہ جنت سے کبھی دل نہیں بھرے گا، حالانکہ وہ ہمیشہ کی زندگی وہاں پر رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن دل کبھی نہیں بھرے گا جنت سے۔ لا یبغون، نہیں وہ چاہیں گے، عنہا، اس جگہ سے، حولا، تبدیل ہونا یا اس جگہ سے ہٹ جانا، کسی اور جگہ چلے جانا، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے سب کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ جس کا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر، اور جس کا اس چیز پر یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی، توحید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، اب وہی اللہ تعالیٰ کی عظمت والی بات ہو رہی ہے، اور اسی چیز کی طرف اختتام جا رہا ہے سورت کا، کہ اے لوگو ذہن میں رکھو کہ تمہارا خالق کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے، اس کی عظمت جو حق اللہ تعالیٰ کا پہنچتا ہے، اس عظمت کا، وہ عظمت اللہ تعالیٰ کو عطا کرو، دو وہ عظمت اللہ تعالیٰ کے حق میں رکھو، اپنے دل کے اندر وہ عظمت رکھو اللہ تعالیٰ کی۔ اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز، مختلف مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ لوگ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جگائے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کم ہونا شروع ہو جائے، ہمارے گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر کم ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہمارے دلوں میں وہ عظمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہونی چاہیے، اور اگر ہوگی تو ہم اس طرح گناہ نہیں کریں گے جس طرح ہم سے سرزد ہوتے ہیں گناہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر اللہ تعالیٰ تمام دریاؤں، سمندروں کو، تمام بحار کو اللہ تعالیٰ سیاہی بنا دے، مدادن، مداد سیاہی کو کہتے ہیں، مدادن کس لیے؟ لکلمات ربی، تاکہ تم ان سے اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کے الفاظ، ان کلمات کو لکھنا شروع کرو، تو کیا ہوگا؟ لنفد البحر، وہ تمام سمندر میں، وہ پورا سمندر جس کو اللہ نے سیاہی بنا دیا تھا ہمارے لیے، لنفد، وہ بالکل ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کلمات ختم ہوں، اللہ کے عظمت کے کلمات ختم ہونے سے پہلے وہ سمندر جس کو اللہ نے سیاہی بنایا ہوگا ہمارے لیے، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ابھی بھی باقی رہیں گے، موجود ہوں گے۔ اور لکھنا ہے، کہاں سے لکھیں؟ ختم ہو گئی سیاہی، اس پوری دنیا کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی توحید یہ ختم نہیں ہوگی۔
اتنے عظیم ہے اللہ تعالیٰ. اسی طرح سورہ لقمان کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، جتنے سرزمین پر، جتنی بھی زمین پر درخت ہیں ان کو ہم کیا بنا دیں؟ اقلام، قلم بنا دیں. والبحر يمده من بعده 7 أبحر، 7 سمندر، جتنے بھی یہ ہیں 7 سمندر، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے مداد بنا دیں. اللہ تعالیٰ ان 7 سمندروں کو ہمارے لیے سیاہی بنا دیں. مراد یہ ہے کہ جتنا زمین پر پانی ہے، 70% زمین پر پانی ہے اور باقی خشکی ہے، اس پورے پانی کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیاہی بنا دیں. اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. اگر ہم لکھنا شروع کریں، وہ درخت سے بنے ہوئے اقلام ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے صرف کلمات ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سوچئے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی، جس کے کلمات ہی اتنے زیادہ، جس کی عظمت کے توحید کے کلمات ہی اتنے ہیں کہ ہمارا علم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کی کہ اے لوگو، ہمارا علم اللہ تعالی کے علم کے نزدیک ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اس علم کو، ان کلمات کو اگر لکھنا شروع کریں تو ہر چیز خشک ہو جائے گی، سارے اقلام ختم ہو جائیں گے، جتنے بھی قلم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ختم نہیں ہوگا. یہ عظمت ہے اس ذات کی جس کا انسان انکار کرتا ہے یا جس کا انسان گناہ سرزد کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم اس کی مثال، اس جیسا ہی پانی، اتنا ہی پانی پھر ہم عطا کر دیں اور اس کو سیاہی بنا دیں، وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. چھوٹی بات نہیں ہے. سمندر کے کنارے بیٹھ کے اس کو ڈبو ڈبو کے لکھنا شروع کریں، انسان کیا کچھ نہیں لکھ لے گا، پانی ابھی تک ادھر ہی رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے ہیں کہ پوری دنیا لگ جائے لکھنا، شروع ہو جائے لکھنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کلمات، پانی خشک ہو جائے گا لیکن کلمات نہیں ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کہا کہ کس سے کیا سوالات کرتے ہو، کیا مانگتے ہو، کیا طلب کرتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے سوال کیے تھے نا انہوں نے، کفار مکہ نے یہودیوں سے پوچھ کے کہ بتاؤ بھائی ذوالقرنین کون ہے، اور وہ غار والے لوگوں کا کیا قصہ ہے. کس کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کہ اپنی طلب پہ سوالات پوچھ رہے ہو کہ بھائی ہاں وہ پوچھو جی، وہ اللہ سے پوچھو. یہ کیا اللہ مذاق بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اس کے باوجود انسان کی بے وقوف، انسان کے کم عقل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان پر اتنی نعمتیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کو سکھائے جا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلائے جا رہے تھے کہ بھئی دین یہ ہے، اس طرح ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. کامیابی اور پیسہ چاہتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، یہی چاہتے ہو نا، مجھے تم لوگوں کی کرسیاں نہیں چاہیے. لاجواب ہو گئے وہاں پر، یار ہم تو اس کو کرسی کہتے تھے کہ کرسیاں چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے، نعوذ باللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو یہ چاہیے، ان کو یہ چاہیے. انہوں نے تو ایک دفعہ ہی سارا ختم کر دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم لوگوں کو جو چاہیے نا ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اور تگنا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. عرب کے اپنے آپ کو ملوک سمجھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ عرب کا اور عجم کا بھی اللہ تعالیٰ ملک بنا دے گا تم لوگوں کو. حضارمہ کے ملک نہیں تھے یہ لوگ. حضارمہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اونچی ایک مملکت تھی اور ایک بڑے اونچے لوگ تھے یمن کے. وہ ان کا احترام کرتے تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے حضارمہ بھی، عرب تھے یہ لوگ بھی، ان کے ملک نہیں تھے یہ. اپنے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پورے عرب کا اور پھر عجم کا بھی بنا دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا میں اور آخرت میں. شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ امتحانات بھی آئیں گے، ان کو ہم نے فیس کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم تمہارے جیسا.
اس سے نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم، جیسے تمہارے بس میرے اوپر یوحا الی، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں۔ انما الہکم، اور وحی کیا تھی؟ واپس اختتام مکمل توحید پر ہو رہا ہے۔ انما، بے شک کہ، الہکم تمہارا الہ، الہ واحد ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ تعالی سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، واپس اللہ تعالیٰ ملاقات کے ٹاپک پہ لے آئے، قیامت اور آخرت کے ٹاپک پہ لے آئے، کہ وہ جو کہتے تھے کہ کیسے اٹھائے جائیں گے اور کس طرح ہوگا انسان، کیسے پھر پیدا کر دیا جائے گا، تو جو تمنا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جو کہ ہو کر رہنی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اعمال کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وَلَا يُشْرِكْ، اور وہ کبھی شرک نہ کرے، بعبادت ربہ احدا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی شخص کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ ایسی بات نہ ہو کہ بھئی توحید پر ایمان ہے، یقین ہے توحید پر، لیکن فلانا بھی کرنے والا ہے، فلانا بھی یہ ہے، فلانا بھی یہ ہے، فلانا بھی یہ ہے۔ یہ چیز ان توحید کے منافی ہے، انسان کے دل کے اندر توحید کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اگرچہ انسان کہے کہ نہیں نہیں میرا تو ایمان ہے، لیکن فلانا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطا کیا، یہ کرنے والا ہے، یہ کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے کر کے دکھا دیا، احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تمہارا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، یہ دیکھو اس کو مار دیا، اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ بڑی گھٹیا فضول مثال ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھاؤ، آگے کوئی بات نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کر دیے تم نے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا احیی و امید، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں تو مغرب سے لے کے آ جاؤ، فبہت الذی کفر، وہیں پہ کفر لانے والا وہیں پہ ختم ہو گیا، وہیں پہ نیست و نابود ہو گیا، کوئی جواب نہیں رہا اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر کسی کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے کسی کا، تھوڑا سا بھی، وہ جتنی بڑی ذات ہے، جتنا بھی وہ آدمی اس دنیا کے اندر ہے، وہ اس دنیا میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، شراکت نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ صبح شام کے مسنون اذکار کے اوقات کیا ہے؟ صبح شام کے مسنون جو اذکار ہیں ان کے اوقات، جو فجر کے اوقات ہیں وہ فجر کی اذان اور اس کے بعد کا وقت ہے، اور جو شام کے اذکار ہیں اور اسی طرح صبح کے بھی اذکار کے بارے میں علماء نے فرمایا شام کے اذکار کا وقت عصر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، وقت داخل ہونے سے پہلے آپ اذکار کر کے فارغ ہو چکے ہو، تاکہ شیطان کے پاس مہلت نہ ہو کہ آپ پہ وہ اپنا وار کر سکے، جیسا بھی وہ وار کرنا چاہتا ہے اگلا وقت داخل ہو آپ اپنے آپ کو محفوظ کر چکے ہوں۔ اسی طرح فجر کا بھی ہے، آپ اذان سے پہلے کر سکتے ہیں، اگر ایک شخص جاگ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے جو بھی اس وقت کیا وہ اس وقت اذکار کر سکتا ہے، تاکہ ان کا پچھلے اذکار کا اثر ختم ہونے سے پہلے اگلے اذکار انسان کر چکا ہو۔ تو علماء نے اسی طرح اجازت دی ہے کہ شام کے بھی جو ہیں عصر کے بعد سے ان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب تو آخر حد ہے، مغرب کے بعد تک انسان جو ہے محفوظ ہو چکا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ان کو ایک بیٹھک میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، ایک بیٹھک میں پڑھنا یا ایک بیٹھک وہ ایک الگ فضیلت ہے۔ فجر کے متعلق آتا ہے کہ اگر کوئی بیٹھا رہا اپنی جگہ پر یہاں تک کہ اشراق کی نماز ہو گئی، اس نے اشراق کی نماز ادا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا اجر عطا کرتے ہیں۔
وہ الگ فضیلت ہے، لیکن ان کو ایک بیٹھک میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح وقت ملتا ہے، جہاں پر وقت ملتا ہے، جیسے ملتا ہے، اس کو اس کے مطابق پڑھ لے، جب یاد آتا ہے اس وقت پڑھ لے۔ یہ انسان نہ کہے کہ اچھا اب تو 10 بج گئے ہیں، وہ تو فجر کو نہیں، 10 بجے یاد آئے ہیں، 10 بجے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ اس لیے ان کو یاد کر لیں، زیادہ اچھا انسان کے لیے یہ ہے۔ جب یاد ہو جائیں گے انسان کو، جب بھی یاد آئے گا انسان اس وقت پڑھ لے۔ اگر انسان کے پاس وقت نہیں ہے، انسان نے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، انسان نے بولنا ہے، تو کم سے کم انسان آیت الکرسی اور معوذات پڑھ لے، اور پڑھ کے ان کا اپنے اوپر دم کر لے۔ بسم اللہ الذی لا یضر، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ضروری، بہت اہم ہے۔ باقی کے اذکار جب اپنی اس مصروفیت سے انسان نکلے تو ضرور پڑھ لے۔ یہ نہ کہے کہ اچھا اب مغرب کے پڑھوں گا، اچھا درمیان کے 5 6 7 8 گھنٹے جتنے بھی ہیں وہ غیر محفوظ رہنا پسند کرے گا؟ انسان نہیں پسند کرتا، لیکن چونکہ غیر مرئی چیز ہے، اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، تو انسان کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، میں وہ پھر نا اب مغرب والے کر لوں گا۔ شیطان مغرب والے بھی ویسے ہی بھلا دیتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے اس وقت مجھے بھلانا ہے، اس وقت کے گزرنے کے بعد اس نے دل میں بنا رکھی ہے چیز کہ پڑھنا ہے تو اس وقت ہی پڑھنا ہے، وقت پہ بھلا دوں گا میں، بعد میں تو مجھے پتہ ہے یہ نہیں پڑھتا، مجھے اس کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب یاد آئے اس وقت فوراً پڑھ لیں۔ وہ اذکار جتنے بھی ہیں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں اذکار کو، الا ہے کہ کسی نے اپنا لمبا ورد اور لمبا رکھا ہو معاملہ، تو ایک اس کی ایک اپنی الگ چیز ہے۔ رکوع مل جانے سے رکعت ہوگی یا نہیں، اس کے اندر دونوں آراء موجود ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں ہوگی، جنہوں نے یہ کہا کہ حدیث کے اندر ذکر ہے سورہ فاتحہ کا، اس کو کہ جی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، رکوع مل جانے سے نماز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ علماء انہوں نے اس حدیث کو لیا اور کہا کہ نہیں، نماز رکعت ہو جائے گی اگر انسان رکوع میں مل جائے۔ اس میں ہمارے استاد تھے، انہوں نے، ہم نے ترمذی شریف پڑھا رہے تھے ہمیں، اور دونوں احادیث آئیں ترمذی کے اندر۔ یہ والی حدیث حضرت ابو بکرہ والی حدیث، جس میں وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے انہوں نے تکبیر، مسجد میں داخل ہو کر تکبیر کا یہ رکوع کیا، رکوع کر کے پھر چل کے آگے صف میں ملے۔ یہ نہیں تھا کہ صرف دوڑ کے صف تک گئے، وہاں پہ تکبیر کر کے رکوع کیا، نہیں، مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہو کے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جا کے پھر چل کے 3 4 قدم آگے صف میں ملے جلدی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن آئندہ نہ کرنا۔ اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں پھر علماء نے اخذ کی ہیں کہ نماز کا معاملہ اتنا اہم اور اتنا سخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی ہوتی تو نہ جانے دیتے۔ نماز کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلی دفعہ ہوا، گزر جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں نہیں کیا، دوسری چیزوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کیا ہو کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، آئندہ نہ کرنا، دوسری دفعہ غلطی۔ نماز کے معاملے میں وہ بندہ آیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا گیا، اسی طرح نماز پڑھی، آ گیا واپس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے واپس نماز پڑھو، تم نے ایسے نماز پڑھی جیسے تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ گیا، واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی، اور ان کا اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی نہیں پڑھنی آتی، آپ سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، ہو گئی تمہاری 2 رکعتیں، آ جاؤ میں سکھاتا ہوں کیسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی نہیں اختیار کی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر نماز دہرانے کو کہا، جاؤ نماز دہراؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں، یہ غلط کام کیا ہے، اچھا آئندہ نہیں دہرانا، لیکن ابھی کی نماز پھر سے پڑھ لو، یہ ہوئی نہیں تمہاری۔ اگر وہ عمل غلط ہوتا نا تو حضرت ابو بکرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، وہ رکعت پھر سے پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے کہا ہے، کس نے کیا ہے؟ اچھا بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے، تمہاری رغبت، چاہت کہ مجھے نماز ملے، لیکن آئندہ نہیں کرنا۔ مراد علماء نے اس سے پھر یہ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ نہیں کرنا، یعنی دوڑنے والا عمل آئندہ نہیں کرنا۔
اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ رکوع مل جاتا ہے۔ کچھ علماء نے پھر یہ کہا کہ اچھا ہم دونوں احادیث کو ملا دیتے ہیں۔ ہمارے استاد نے پھر یہ بات کہی، مجھے یہ والی رائے زیادہ پسند آئی کہ اگر قیام میں آپ کو اگر قیام ملا نماز کا، رکعت آپ قیام میں مل گئے، رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، آپ رکعت دہرائیں گے۔ اپنی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، کیونکہ حدیث کیا ہے؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ کو قیام مل گیا، سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے اپنی، آپ کی رکعت نہیں ہوئی، آپ اپنی رکعت واپس دہرائیں گے۔ آپ آئے مسجد کے اندر، امام آخری آیت پڑھ رہا تھا، امام رکوع میں چلا گیا، رکوع میں مل جائیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی استطاعت سے زیادہ سوال نہیں کریں گے، رکوع میں مل جائیں۔ چونکہ قیام نکل گیا تھا، آپ کی استطاعت میں نہیں ہے کہ قیام واپس لے کے آئیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں، اس لیے اس صورت میں آپ رکوع کے اندر اپنی رکعات کو کنسیڈر کر لیں گے، آپ اپنی رکعات گن لیں گے اس صورت میں۔ لیکن اگر قیام مل گیا اور سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے اور آپ نے رکوع کر لیا، سارا کچھ ہو گیا، آپ کی رکعت نہیں ہوگی، آپ نماز کے آخر پہ اپنی رکعت دہرا لیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کا مقام آپ کو مل گیا تھا۔ اس طرح آپ دونوں حدیث پر عمل کریں گے، سورہ فاتحہ والی حدیث پر بھی اور رکوع والی حدیث پر بھی آپ عمل پیرا ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ کو وہ رکعت دہرانے کو نہیں کہا تھا، یا وہ نماز دہرانے کو نہیں، اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرہ کو بھی کہتے ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرنا، لیکن یہ نماز دہراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق آسانی نہیں برتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہ کہا، میرا دل اسی چیز کی طرف جاتا ہے، یہ جو رائے ہے جس میں دونوں احادیث جمع ہوئی، کہ اگر قیام آپ کو مل گیا تو سورہ فاتحہ واجب ہے، اس کے بنا آپ کی رکعت نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے او مجھے قیام تو مل گیا تھا بس سورہ فاتحہ بھول گیا، رکعت پھر دہرائیں۔ اور اگر قیام نہیں ملا، رکوع ملا آپ کو، تو حضرت ابو بکرہ والی حدیث ہے، انشاءاللہ آپ کی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی رکعت نہیں مکمل ہوگی یا آپ کی رکعت جو ہے وہ نہیں، اس کو گنا نہیں جائے گا، انشاءاللہ گنا جائے گا۔ اس لیے میرے استاد انہوں نے یہ بات کہی کہ میں جب دیکھوں کہ میں مسجد میں داخل ہوا ہوں اور امام آخری 2 آیتیں پڑھ رہا ہے، مجھے پتہ ہے میں اپنی عام سرعت کے ساتھ جاؤں گا تو میں رکعت میں مل جاؤں گا، لیکن جب میں ملوں گا تو امام فوراً رکوع کر دے گا، اس صورت میں میری رکعت نہیں، میری رکعت گنی جائے گی، کیونکہ مجھے قیام ملا تھا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو تھوڑا اور آہستہ کر لیتا ہوں، جب مجھے پتا ہو کہ مجھے نئی رکعت ملے گی میں تھوڑا اور آہستہ کرتا ہوں۔ اب جب اور آہستہ کر لیا تو امام رکوع میں چلا گیا، کہتے ہیں پھر میں جا کے مل جاتا ہوں تاکہ مجھے رکعت میری مل جائے، سورہ فاتحہ چھوٹنے والا معاملہ نہ ہو۔ اگر قیام کے ساتھ سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو وہاں پہ پھر انسان اپنی نماز کو جو ہے اس رکعت کو دہرائے گا، وہ رکعت انسان کی نہیں ہوگی۔ حیدرآباد میں اچھا یہ ہے کہ میرے گھر کے مسجد کے قریب بریلویوں کی مسجد ہے، اور اہل حدیث کی مسجد گھر سے دور ہے، کیا میں گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ یہاں پہ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے دور سے آتے ہیں، اپنا موٹر سائیکل سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے گاڑی نہیں ہے لیکن اپنا وہ سٹارٹ کیا اور آ گئے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ضرور۔ اور انسان کے لیے وہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ میرا فلانا اس طرح کا ہوتا ہے اور ایسے ہے، تھوڑا سا اس نے کچھ عذر سے پیش کیا، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس کے عذر کی طرف تھوڑا سا بھی اپنا کان نہیں لگایا۔ حضرت شیخ عثیمین کہتے ہیں اگر مرد ہونا تو گھر جا کے پڑھو، اگر عورت ہو تو پڑھ لو گھر میں۔ یہ جواب دیا شیخ عثیمین نے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے اس بریلوی مسجد میں ٹھیک ہے چونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم بالکل نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ہم نے تساہل نہیں برتنا کہ جی اچھا ٹھیک ہے، اب مسجد تو ہے ہی نہ، مسئلہ ان کا عقیدے کا، دیوبندیوں کے پیچھے ٹھیک ہے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ تو ہی ٹھیک ہے، باقی کچھ فقہی مسائل میں وہ مسئلے کرتے ہیں، لیکن بریلویوں کے پیچھے انسان نہ پڑے، انسان اس چیز سے دور رہے۔ لیکن اتنا تو کرے نا کہ کیونکہ اگر یہ والا انسان اپنے لیے رائے رکھے گا نا، اور وہ تھوڑی سی دور ہے مسجد اور میں وہ گھر پہ پڑھ لوں گا، انسان ہمیشہ گھر پہ ہی پڑھے گا۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جتنی دیر چھٹی پہ انسان وہ آدمی رہے گا ہندوستان یا پاکستان،
چونکہ اس نے یہ رائے اپنے لیے اختیار کر لی ہوگی، وہ بندہ ہمیشہ گھر میں ہی نماز پڑھے گا، وہ نماز کے لیے نہیں جائے گا مسجد، صرف اس حجت پہ کہ بریلویوں کی مسجد ہے تو نماز ٹھیک نہیں ہے، اہل حدیثوں کی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان کی آواز آتی ہے، انہوں نے کہا آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کیا تھے؟ اندھے تھے، نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتی ہے آواز، نماز مسجد میں پڑھو آگے۔ اگر آواز نہیں آتی تو پھر ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھو پھر مسجد میں، لیکن اگر آواز آتی ہے اذان کی تو مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ تو اس لیے انسان کی چاہت بھی اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے اور پھر اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عطا کریں گے۔ ایمان میں عمل اللہ کے لیے خالص کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ایمان میں انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کا انسان کو بھی دعا کرنی چاہیے، تمام اعمال اس میں داخل ہیں۔ انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا ہر ایک عمل جو ایمان کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو خالصتاً اپنے لیے کر لے۔ خالص بنانے کے لیے کوئی ایک خاص عمل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو خالص آپ اپنے لیے کر لیں، اس کے لیے انسان کوئی ایک خاص عمل کرے، وہ کوئی ایک خاص عمل نہیں ہے، بس دعا ہے۔ انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو شرک کی ناپاکی سے دور رکھنا، ایسا بھی عمل اللہ تعالیٰ وہ شرک ہو، چھپا ہوا ہو، میرے سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انجانے میں بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مجھ سے دور کر دینا۔ انسان دعا کرے، دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا اپنے بچوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رشتے کے معاملے اور باقی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے لیے ان کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ برا برا خواب آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ برا خواب آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ازالہ کر لیا جائے، اس کو لوگوں کو نہ بتایا جائے، زیادہ پریشان نہ ہوا جائے۔ یہ بھی توحید کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ دل کا تعلق خواب سے زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ ہے۔ یہ پھر وہ توحید کی طرف چیز آ جاتی ہے۔ خواب سے اتنا زیادہ نہ ڈرے انسان، کوئی حقیقت ہے اس میں، ہوتی ہے، لیکن انسان برا ہے تو انسان ڈرے نہ، اللہ پہ یقین رکھے اور اس کا ازالہ کر لے۔ ازالہ کرنا ضروری ہے، ازالہ یعنی ازالہ اس کا کر لینا اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اور وہ ازالہ کیسے ہے؟ انسان اٹھ کے دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من شرها، اللہم انی اعوذ بک من شرها وشر، کچھ اس طرح کی دعا ہے، میرے ذہن میں مکمل دعا ذہن سے اچانک نکل گئی ہے، وہ دعا ہے، وہ دعا انسان نے پڑھنی ہے، اور وہ دعا پڑھ کے بائیں طرف انسان نے نفس یا تھوکنا ہے، ہلکا سا تھوکنا ہے، اور اس کے بعد انسان اپنی کروٹ بدل کے سو جائے۔ اگر رات کو نہیں ازالہ کیا تو صبح اٹھ کے ازالہ کر لیں، جب یاد آیا مجھے برا خواب آیا تھا، اس کا اثر اللہ تعالیٰ زائل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان اپنے دل میں ڈر نہ رکھے۔ ازالہ تو کر دیا ہے، بس کہیں یہ ہو نہ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اتنا گمان رکھیں اللہ تعالیٰ پہ، جب میں نے ازالہ کر دیا تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ۔ وہ چیز نقصان انسان دل میں وہ چیز رکھے گا نا تو وہ نقصان انسان کو پورا نہیں تو آدھا ضرور پھر پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ دل میں رکھا ہوا تھا، وہ بات دل میں، اس کو مکمل دل سے نکال دیں۔ برا خواب بس یہی ہے، ہاں اس کا ازالہ کر لیں، ازالہ کر کے اگر کوئی اچھا خواب کی تعبیر کرنے والا عالم ہے اس سے تعبیر پوچھی جا سکتی ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ خواب کا ازالہ کر کے تعبیر پوچھی جائے، ایسے تعبیر نہ پوچھی جائے۔ خواب کا پہلے ازالہ کر لیں، دعا پڑھ لیں خواب کی، اور دعا پڑھنے کے بعد اپنی بائیں طرف تھوک لیں ہلکا سا، اس کے بعد پھر پوچھیں جس سے بھی تعبیر پوچھیں، تاکہ اپنی حفاظتی اقدامات بھی انسان کر سکے۔ اگر کوئی نہیں پوچھتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن برے خواب کا ازالہ ضرور کر لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم،
اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم رمل نساءهم، اللهم رمل نساءهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.